تعلیم سیکھنا اس پرمشقت راستے کا نام ہے جس پر چل کر ہی کامیابی اور خوشحالی قدم چومتی ہے۔ ہر انسان کے ہاں کامیابی کے جس طرح مختلف معیار اور پیمانے ہوتے ہیں، ویسے ہی سیکھنے اور علم حاصل کرنے کے مختلف میدان اور شعبے ہوتے ہیں، لیکن تعلیم کے ہر شعبے میں یکسانیت ناگزیر ہے۔ اگر تعلیم اور تعلیمی اداروں میں طبقاتی تفریق ہو تو وہاں سے پڑھ کر سماج میں آنے والے نوجوان نسل بھی ایک غیر متوازن اور غیر ہم آہنگ سوچ و فکر کی حامی ہوگی، جبکہ متوازن اور یکساں نظام تعلیم کے ذریعے بلند افکار اور یکسو نوجوان نسل وجود میں آتی ہے، جو قوم کی قیادت کی نہ صرف اہل ہوتی ہے بلکہ اقوام عالم میں قوم و ملت کا سر فخر سے بلند کرنے کا باعث بھی ہوتی ہے۔ بلا شبہ تعلیم اور درسگاہ کی تربیت سماج پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ قوموں کی خوشحالی اور بدحالی، عروج و زوال کا درسگاہ تعلیم اور معلم کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ چینی زبان میں کہاوت ہے کہ خوشحالی کے لیے اگر 1 سال کی منصوبہ بندی کرنی ہے تو فصلیں اگاؤ، اگر 100 سال کی منصوبہ بندی کرنی ہے تو درخت اگاؤ، اور اگر 1000 سال تک قوموں کے آگے وقار سے سر اٹھا کر چلنا ہے تو تعلیم پر سرمایہ لگاؤ۔ مگر نہایت افسوس کے ساتھ آزادی کے 70 سال بعد بھی ہم نے طبقاتی نظام تعلیم کو ختم کر کے ایک یکساں اور قومی و ملی ترجیحات سے ہم آہنگ نظام تعلیم رائج نہیں کر سکے ہیں، جس کا نتیجہ آج ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ شرح خواندگی 30% سے کم ہو کر 18% پر آ پہنچی ہے، جبکہ معیاری تعلیم ہمارے نوجوانوں کے لیے ابھی تک ایک خواب ہے۔ بالخصوص غریب نوجوانوں کو عام تعلیم اور فنی تعلیم کی سہولتیں ضرورت کے مطابق حاصل نہیں ہیں، اگر ہیں بھی تو بساط اور قوت سے بہت دور، جبکہ درسگاہ میں طلبہ کو حصول علم کے ساتھ ساتھ بہتر اخلاقی تربیت کی تربیت ناپید ہو چکی ہے۔ مزید یہ تعلیم کمرشلائز ہونے کی وجہ سے تربیت اور ذہن سازی سے آری صرف چند ضابطوں کا نام رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے آج کی نوجوان نسل بہرہ روی اور منفی سرگرمیوں کی طرف مائل ہوتی جا رہی ہے، جبکہ ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز اپنے حقیقی مقصد سے کوسوں دور محض ڈگریاں تقسیم کرنے والے اداروں جیسی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ سماج میں پھیلی افتراق اور انتشار، سیاسی، گروہی، لسانی اور مذہبی تفریق نے جلتی پر تیل کا کام دیتے ہوئے ملک دشمن عناصر کے لیے ان کے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے ایندھن کے طور پر یہ پڑھا لکھا مگر منتشر اور پروپیگنڈا فکر کا نوجوان استعمال ہونے لگا، چاہے وہ سولت مرزا اور نورین لغاری کی صورت میں ہو یا حسان اسرار، سعد عزیز اور اصفر عشرت کی صورت میں۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ کوئی تعلیمی ادارہ، چاہے وہ علوم دینیہ و اسلامیہ کی جامعہ یا مدرسہ ہو یا علوم عصریہ یا فنیہ کی یونیورسٹی اور کالج، ہر دوسرا ادارہ کسی بھی طرح ان غیر ریاستی سرگرمیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، جس کی گواہی ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل محمد سعید نے اپنے ایک حالیہ بیان میں دیتے ہوئے کہا کہ طلبہ کو دہشت گرد بنانے میں تعلیمی اداروں کا کوئی کردار نہیں۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ جہاں سماج، والدین کی عدم توجہ اور غلط مراسم غیر شعوری طور پر نوجوان طلبہ کو بے راہ روی اور غیر ریاستی عناصر کا اعلیٰ کار بنا دیتے ہیں، وہیں غیر متوازن اور طبقاتی تقسیم در تقسیم کا شکار نظام تعلیم عدم مساوات اور میرٹ شکنی طلبہ میں مایوسی اور احساس محرومی کو جنم دے کر غلط راستوں پر دھکیل دیتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مقتدر ادارے جنگی بنیادوں پر تعلیمی اصلاحات اور ریفارمرز کے ذریعے پاکستان کے مستقبل کو محفوظ بنانے میں اپنا مؤثر کردار ادا کریں۔ اسی میں امن اور استحکام وطن کا راز مضمر ہے۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ، وصال اردو۔